ماحولیاتی حسن کا براہ راست تعلق انسانی زندگی سے ہے اور اسی لیے دنیا بھر میں ماحول کے تحفظ کو نہایت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن ہم چونکہ آج تک غربت، جہالت، کرائم اور کرپشن سے سر اوپر اٹھا ہی نہیں سکے، اس لیے ہماری فضا آلودہ اور ماحول پر بدصورتی کا راج ہے۔ یہ حقیقت ہم تو جانتے ہیں، لیکن وہ بیچارے پرندے نہیں جانتے جو سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہر سال آتے ہیں، پردیسی پرندے جن کا دیسی غیر قانونی شکار ہو رہا ہے، اور شہر کے بڑے بڑے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں ان کی ڈش گرم گوشت کے نام سے ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوتی ہے۔ اس پر محکمہ وائلڈ لائف کو تشویش ہونی چاہیے نا، لیکن جواب یہ آیا ہے کہ اگر شکاری بااثر ہوں تو وہ حکومت، سیاست اور معیشت کی طرح پرندوں کا بھی شکار کر سکتے ہیں، انہیں کون روک سکتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے کہ زمین پر سمندر، دریا، جھیلیں، جھرنے، پہاڑ، جنگلات اور جنگلی حیات نہ ہو تو یہ کتنی بے رونق اور بے رنگ لگے۔ اور بات صرف رونق یا رنگینی کی نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں زمین کے ماحول اور انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، لہٰذا عالمی سطح پر قوانین بھی موجود ہیں اور ادارے بھی، جبکہ پڑھے لکھے معاشرے اپنے طور پر بھی ان کی حفاظت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں چونکہ تعلیم اور قانون کی پابندی سمیت کئی چیزوں کی کمی ہے، لہٰذا یہاں انسانی اور جنگلی حیات دونوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ثبوت کے طور پر دیکھیے یہ فوٹیج جو ٹھاک کر کے بتائے گی کہ یہاں انسانوں کے ساتھ پرندوں کی بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ یہ ہے ضلع بدین کا ساحلی علاقہ، جہاں سائبیریا اور دیگر سرد علاقوں سے ہر سال ہزاروں پرندے ہجرت کر کے آتے ہیں۔ ان میں کونج، راج ہنس، پین، دوگش، چیکلا، آڑی، لاکھا، جانی اور نایاب نسل کے دیگر آبی پرندے شامل ہیں۔ گویا موسم سرما شروع ہوتے ہی سندھ کی طویل ساحلی پٹی پر ایک ایسا یادگار میلہ سجتا ہے جس میں فطرت کے حسین رنگ کبھی فضا میں اڑتے تو کبھی پانی میں تیرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پرندے چہچہاتے نہیں، سریلے نغمے گاتے ہیں، اور ان کی فضا میں اڑان بھرنے اور زمین پر اترنے کا نظارہ اتنا جادو بھرا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا پل کے جھپکانا بھول جاتا ہے۔ جیسے ہی سرد لہریں یہاں پہ آتی ہیں تو سائبیرین برڈز مائیگریٹ کر کے یہاں اس علاقوں میں آتے ہیں اور جھیلوں کو رونق بخشتے ہیں، جس سے ہمارے مقامی علاقوں کے لوگ یہاں پہ دیکھنے کے لیے اور قدرتی اندازہ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے رہتے ہیں۔ پرندوں کی آمد کے ساتھ ہی ان کا غیر قانونی شکار بھی عروج پر پہنچ گیا ہے، اور یہاں دن رات شکاری جو ہے وہ ان آبی پرندوں کی نسل کشی کرتے ہوئے ہمیں یہاں دکھائی دیتے ہیں۔ مقامی زبان میں ان پنچھیوں کو مہمان پرندے کہا جاتا ہے، مگر روایت کے برخلاف مہمانوں کی خاطرداری تو دور، ان کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہاں بااثر افراد کی جانب سے غیر قانونی شکار اتنا بڑھ گیا ہے کہ اسے نایاب پرندوں کی نسل کشی کہنا غلط نہ ہوگا۔ GFIR نے اس حوالے سے جو مناظر ریکارڈ کیے وہ دردناک ہی نہیں، شرمناک بھی ہیں۔ ذرا اس پرندے کو دیکھیے، یہ شاید فضا میں اڑنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ کارتوس کا چھرا لگتے ہی ڈھیر ہو گیا۔ اور اس بے بس پرندے کو بھی دیکھیے، یوں لگ رہا ہے جیسے کسی مظلوم کو جرم کے بغیر پھانسی گھاٹ کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہو۔ یہ واپس کھلی فضاؤں میں جانا اور گہرے پانیوں میں غوطے کھانا چاہتا ہے، مگر کیا کرے، دونوں پنکھ جلادوں نے جکڑے ہوئے ہیں۔ اور کچھ دیر بعد اس زندہ پرندے کے ساتھ کیا ہوا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اس آبی پرندوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، تاہم افسوس کا یہ مقام ہے کہ جو متعلقہ محکمہ ہے انہوں نے چشم پوشی کر لی ہے۔ پرائے دیسوں سے ہجرت کر کے سندھ کے ساحلی علاقوں میں آنے والے پرندوں کی بقا خطرے میں ہے، کیونکہ دن کے وقت انہیں بندوقوں کے ذریعے جبکہ رات کے وقت جال لگا کر شکار کیا جا رہا ہے۔ یہ عالمی اور مقامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، مگر وائلڈ لائف سمیت کوئی حکومتی ادارہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے پاس سورس کم ہے، گاڑیوں کی بھی بالکل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ڈسٹرکٹ کے لیے گاڑی، اور جو ہم کام کرتے ہیں اپنے وسائل سے اور اپنے گاڑیاں موٹر سائیکل استعمال کر کے۔ ہمارا ایریا اتنا بڑا ہے
کہ تقریباً 80-90 کلومیٹر تک لمبائی ہے اس کی ایک سائڈ پہ اگر جاتے ہیں تو اس میں کے لیے گاڑی واڑی چاہیے. گاڑی کچھ بھی نہیں ہے. طاقتور لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے اگر کچھ ہم قدم اٹھاتے ہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے ہی مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ تو آزاد ہو جاتے ہیں, غیر قانونی شکار کرتے ہیں. پرمٹ پہ بھی ابھی زیادہ کنٹرول ہوا ہے. پرمٹ شوٹنگ پرمٹ ہمارے ڈسٹرکٹ سے اور کراچی سے جہاں بھی شوٹنگ پرمٹ ویلڈ ہے پورے صوبے کے لیے ہفتہ اور اتوار کو شوٹنگ پرمٹ پہ شکار ہوتا ہے. وہ تو قانونی ہوتا ہے کیونکہ ان کو ہم نہیں روک سکتے ہیں. جنگلی حیات کے لیے مقامی اور عالمی سطح پر خدمات انجام دینے والوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دیگر شعبوں کی طرح وائلڈ لائف کا شعبہ بھی خصوصی توجہ کا مستحق ہے. انہوں نے مؤثر قانون سازی پر بھی زور دیا ہے کیونکہ ملک میں غیر قانونی شکار پر مقدمات کی شرح اول تو نہ ہونے کے برابر ہے اور جو اکا دکا مقدمات درج کیے جاتے ہیں ان کی سزا اور جرمانے اتنے معمولی ہیں کہ غیر قانونی شکار کرنے والے انہیں لفٹ ہی نہیں کراتے. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اندھا دھند غیر قانونی شکار میں بعض ایسے نایاب پرندے بھی مارے جا رہے ہیں جن کی نسل پہلے ہی معدومی کے خطرے سے دوچار ہے. اور یہ معاملہ انٹرنیشنل میڈیا کی نظروں میں آیا تو عالمی سطح پر ہماری شہرت کچھ اور بڑھ جائے گی. اتنے بڑے پیمانے پر غیر قانونی شکار صرف شوق کا معاملہ نہیں. بعض ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ یہ پرندے کراچی اور صوبے کے بڑے ہوٹلوں میں ہارڈش کے نام پر مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب متعلقہ حکام نے توجہ نہ دی تو یہ ہارڈش ان کے لیے بھی مہنگی ثابت ہوگی. GeoFR کے لیے کیمرہ مین ناظر خان کے ساتھ محمد انیف زئی، بدین.